السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں نورین اور دوبارہ اپنے چینل خادم دین کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کے آغاز میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کے پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ ہم نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک کے متعلق بنائیں۔ چلیں اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ جیسا کہ تھمبنیل سے آپ سب کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کی ویڈیو ہماری سجدہ سہو کے متعلق ہے۔ وہ سجدہ جب بھی نماز میں کچھ چیز انسان زیادہ بار پڑھ لے تو اس وقت کیا جاتا ہے۔ نماز میں جتنی چیزیں واجب ہیں ان میں سے ایک یا زیادہ اگر بھولے سے رہ جائے، مثلاً کسی فرض و واجب کو اپنی اصلی جگہ سے آگے پیچھے کر دیا یا کوئی کمی بیشی کر دی یا کسی فرض یا واجب کو 2 مرتبہ کر دیا تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے اور اس کے کر لینے سے نماز درست ہو جاتی ہے۔ اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے۔ اگر بھولے سے نماز کا کوئی فرض چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز درست نہیں ہوتی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ جن چیزوں کو بھول کر کرنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، اگر ان کو کوئی قصدن کرے تو سجدہ سہو واجب نہیں بلکہ نماز دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر سجدہ سہو کر بھی لیا تب بھی نماز درست نہیں ہوگی۔ سجدہ سہو کرنے کے بعد پھر کوئی ایسی بات ہو گئی جس سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے تو وہی پہلا سجدہ سہو کافی ہے، اب دوبارہ سجدہ سہو نہ کریں۔ اگر نماز میں کئی باتیں ایسی ہو گئیں جن سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے تو اب ایک ہی سجدہ سب کی طرف سے ہو جائے گا۔ ایک نماز میں 2 دفعہ سجدہ سہو نہیں کیا جاتا۔ چلیں اب جانتے ہیں کہ سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے۔ سجدہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آخری رکعت میں اتحیات پڑھ کر دائیں جانب سلام پھیر کر 2 سجدے کرے، پھر بیٹھ کر اتحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیر کر نماز ختم کرے۔ چلیں اب جانتے ہیں سجدہ سہو کے مسائل کے متعلق۔ کسی نے بھول کر سلام پھیرنے سے پہلے ہی سجدہ سہو کر لیا تب بھی ادا ہو گیا اور نماز صحیح ہو گئی۔ اگر بھولے سے 2 رکوع کر لیے یا 3 سجدے تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ اب قرات کے متعلق کیا ہے؟ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا، صرف سورت پڑھی یا پہلے سورت پڑھی یا پھر سورہ فاتحہ پڑھی تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملانا بھول گیا تو آخری دونوں رکعتوں میں سورت ملائے اور سجدہ سہو کرے، اور اگر پہلی 2 رکعتوں میں سے ایک رکعت میں سورت نہیں ملائی تو آخری 1 رکعت میں سورت ملائے اور سجدہ سہو کرے۔ اگر پچھلی رکعتوں میں بھی سورت ملانا یاد نہ رہا، بالکل آخری رکعت میں اتحیات پڑھتے وقت یاد آیا کہ دونوں رکعتوں میں یا 1 رکعت میں سورت نہیں ملائی، تب بھی سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی۔ سنت اور نفل کی سب رکعتوں میں سورت ملانا واجب ہے، اس لیے اگر کسی رکعت میں سورت ملانا بھول جائے تو سجدہ سہو کرے۔ اب اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوران نماز ہمارے دماغ میں بہت سی سوچیں آتی ہیں، تو دوران نماز سوچنا کیا ہے، اس کے متعلق کیا بتایا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر سوچنے لگا کہ کون سی سورت پڑھوں، اور اس سوچ و بچار میں اتنی دیر لگ گئی جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے تو بھی سجدہ سہو واجب ہے۔ اگر بالکل آخر رکعت میں اتحیات اور درود پڑھنے کے بعد شبہ ہوا کہ میں نے 4 رکعتیں پڑھی یا 3، اسی سوچ میں خاموش بیٹھا رہا اور سلام پھیرنے میں اتنی دیر لگ گئی جتنی
3 بار سبحان اللہ کہہ سکتا ہے۔ پھر یاد آ گیا کہ میں نے 4 رکعتیں پڑھ لیں تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد بھولے سے کچھ سوچنے لگا اور رکوع کرنے میں اتنی دیر ہو گئی کہ جتنی 3 دفعہ سبحان اللہ کہا جا سکے تو بھی سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ اسی طرح اگر پڑھتے پڑھتے درمیان میں رک گیا اور کچھ سوچنے لگا اور سوچنے میں اتنی دیر لگ گئی جب تک دوسری یا چوتھی رکعت پر اتحیات کے لیے بیٹھا تو فوراً اتحیات نہیں شروع کی۔ کچھ سوچنے میں اتنی دیر لگ گئی یا جب رکوع سے اٹھا تو دیر تک کھڑا کچھ سوچتا رہا یا دونوں سجدوں کے بیچ میں جب بیٹھا تو کچھ سوچنے میں اتنی دیر لگا دی تو ان سب صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہے۔ غرض یہ کہ جب بھولے سے کسی رکن یا واجب کی ادائیگی میں دیر کر دے گا یا کسی بات کے سوچنے کی وجہ سے دیر لگ جائے گی تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ تشہد اتحیات پڑھنا 3 یا 4 رکعت والی فرض، وتر اور ظہر کی پہلی 4 سنتوں میں 2 رکعت پر اتحیات کے لیے بیٹھا اور 2 دفعہ اتحیات پڑھ لی تو بھی سجدہ سہو واجب ہے، اور اگر اتحیات کے بعد درود شریف تک یا اس سے زیادہ پڑھنے کے بعد یاد آیا اور اٹھ کھڑا ہوا تو بھی سجدہ سہو واجب ہے، اور اگر اس سے کم پڑھا تو سجدہ سہو واجب نہیں۔ نفل نماز، سنت غیر موقدہ اور نظر کی 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پر بیٹھ کر اتحیات کے ساتھ درود شریف بھی پڑھنا جائز ہے، اس لیے کہ نفل، سنت غیر موقدہ اور نظر کی نماز میں درود شریف پڑھنے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ البتہ اگر 2 دفعہ اتحیات پڑھ لے تو نفل، سنت غیر موقدہ اور نظر کی نماز میں بھی سجدہ سہو واجب ہے۔ اتحیات پڑھنے بیٹھا مگر بھولے سے اتحیات کی جگہ سورہ فاتحہ یا کچھ اور پڑھنے لگا تو بھی سجدہ سہو واجب ہوگا۔ قضا بھول جائے 3 یا 4 رکعت والی نماز میں درمیان میں بیٹھنا بھول گیا یا 2 رکعت پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو اگر نیچے کا آدھا دھڑ سیدھا نہ ہوا تو بیٹھ جائے اور اتحیات پڑھ لے، پھر کھڑا ہوا اور ایسی حالت میں سجدہ سہو کرنا واجب نہیں، اور اگر نیچے کا آدھا دھڑ سیدھا ہو گیا تو نہ بیٹھے بلکہ کھڑا ہو کر 4 رکعتیں پڑھ لے، صرف آخر میں بیٹھے، اور اس میں صورت میں سجدہ سہو واجب ہے۔ اگر سیدھا کھڑا ہو جانے کے بعد پھر لوٹ آیا اور بیٹھ کر اتحیات پڑھی تو گناہگار ہوگا اور سجدہ سہو کرنا اب بھی واجب ہوگا۔ اگر چوتھی رکعت پر بیٹھنا بھول گیا تو اگر نیچے کا دھڑ بھی سیدھا نہیں ہوا تو بیٹھ جائے اور اتحیات اور درود شریف وغیرہ پڑھ کے سلام پھیرے اور سجدہ سہو نہ کرے، اور اگر سیدھا کھڑا ہو گیا تب بھی بیٹھ جائے، بلکہ اگر الحمدللہ اور سورت بھی پڑھ چکا ہو یا رکوع بھی کر چکا ہو تب بھی بیٹھ جائے اور اتحیات پڑھ کے سجدہ سہو کر لے۔ البتہ اگر رکوع کے بعد بھی یاد نہ آیا اور 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا تو فرض نماز دوبارہ پڑھے، یہ نماز نفل ہو گئی۔ 1 رکعت اور ملا کر 6 رکعت پوری کر لے اور سجدہ سہو نہ کرے، اور
اگر ایک رکعت اور نہیں ملائی بلکہ 5ویں رکعت پر سلام پھیر دیا تو 4 رکعتیں نفل ہو گئیں اور 1 رکعت بیکار گئی۔ اگر چوتھی رکعت پر بیٹھا اور اتحیات پڑھ کر کھڑا ہو گیا تو سجدہ کرنے سے پہلے جب یاد آئے تو بیٹھ جائے اور اتحیات نہ پڑھے، بلکہ بیٹھ کر فوراً سلام پھیر کے سجدہ سہو کرے، اور اگر 5ویں رکعت کا سجدہ کر چکا تب یاد آیا تو 1 رکعت اور ملا کر 6 رکعتیں پوری کر لے۔ 4 فرض ہو گئیں اور 2 نفل، اور 6ٹھی رکعت پر سجدہ سہو بھی کرے۔ اگر 5ویں رکعت پر سلام پھیر دیا اور سجدہ سہو کر لیا تو برا کیا، 4 فرض ہوئے اور 1 رکعت بیکار گئی۔ اسی طرح اگر 4 رکعت نفل نماز پڑھی اور درمیان میں بیٹھنا بھول گیا تو جب تک تیسری رکعت کا سجدہ نہ کیا تب تک یاد آنے پر بیٹھ جانا چاہیے۔ اگر سجدہ کر لیا تو بھی نماز ہو گئی، لیکن دونوں صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ سجدہ سہو کیا ہے، سجدہ سہو کیسے کیا جائے اور کن کن صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نماز میں شک ہونا، دعائے قنوت بھول جانا، سجدہ سہو کیے بغیر سلام پھیر دینا، اور جن صورتوں میں سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اللہ حافظ۔